مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں 4 چیزوں کا ذکر ہم نے کیا تھا، 5ویں چیز پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان 5 چیزوں میں ایک چیز ہے وہ ہوتی تو شفاعت، مجھے اللہ نے شفاعت دی ہے کہ میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ شفاعت ہوتی تو شفاعت، یہ شفاعت کبریٰ کی بات ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ۔ شفاعت سبق یاد کر لیں، عقیدے کا سبق ہے، علم ہے، دین ہے، آپ کی نجات کا راستہ ہے۔ آپ نے یہ سبق اپنے بچوں کو، دوستوں کو پڑھانا ہے کہ اوٹی تو شفاعت، شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت قیامت کے دن جو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس شفاعت کا ذکر موجود ہے۔ اس شفاعت سے دنیا کی شفاعت مراد نہیں ہے کہ آج کوئی انسان گناہ کرے اور گناہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائیں کرے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے ہمارے یہ گناہ معاف کروا دیں، یہ معاملہ کروا دیں۔ یہ نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کا راستہ ہے۔ اگرچہ محبت رسول میں کیا جا رہا ہے لیکن توحید پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ پیغام رسالت نہیں ہے، وہ مشن رسالت نہیں ہے جس میں توحید پر حرف آئے، کیونکہ رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ہی توحید کے لیے۔ جو دنیا میں نبی آیا اس نبی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کا اقرار کروانا، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اور انسان محبت رسول میں ایک خود معیار بنائے، خود خرافات گھڑے اور کہے جناب ہم تو محبت رسول میں کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے جتنے لوگ گمراہ ہوئے، سب سے بڑی تعداد اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ کس طرح گمراہ ہوئی؟ رسول کی دشمنی میں یا محبت میں؟ بتائیے، کسی کے علم میں؟ محبت میں۔ انہوں نے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ محبت میں کہا یا دشمنی میں کہا؟ ہے دشمنی، ہے دشمنی۔ ایسی محبت نہیں چاہیے، ایسے محبوب نہیں چاہیے، لیکن ان کا جو راستہ گمراہی کا بنا محبت کی آڑ میں بنا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مقام ملا، اتنا درجہ ملا، مریم کو اتنا مقام ملا، بغیر خامد کی اولاد ملی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ انہوں نے کہا یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان دونوں کے لیے لعنت کا لفظ استعمال فرمایا، یہ دونوں نے کفر کیا۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیوی ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی کوئی صاحبہ ہے ہی نہیں، تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ اور اللہ خود کہتا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اولاد سے، بیوی سے، رشتوں سے، محتاجگیوں سے، ضرورتوں سے، ہر چیز سے اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور تو اور اللہ کے ہمسر، اللہ کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تم کون سی بات کر رہے ہو؟ تو اللہ نے ان پہ بھی لعنت کی، ان کے کفر کو واضح کیا اور اپنی وحدانیت کا اقرار کیا۔ آج بھی لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھر کے توحید کے اندر ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کل قیامت کے دن نجات مل جائے گی۔ ایسے آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹی تو شفاعت نہیں ہونی۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے کروں گا جو میری امت میں جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ تم کس بھول میں پڑے ہو، کس وام میں پڑے ہو کہ دنیا میں جو گناہ کرتے جاؤ کل قیامت کے دن شفاعت ہو جائے گی؟ نہیں ہونی شفاعت۔ شفاعت صرف ہوگی اس کی جو دنیا میں توحید پرست تھا، موحد تھا، جو اللہ کے علاوہ کسی کو کسی معنی میں نفع نقصان کا اختیار مالک نہیں سمجھتا تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اور جی ہم ذاتی تھوڑا مانتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہم ذاتی تو نہیں مانتے، ہم تو عطائی مانتے ہیں۔ عطائی، اللہ نے عطا کیا ہے، تو یہ شرک تو نہ ہوا؟
یہ تو اللہ کی عطا سے ہے. شرک تو تب ہو جب ذاتی مانے. ہم کہتے ہیں ذاتی مانو تو شرک نہیں کفر ہوگا. شرک ہی تب ہے کہ تم کہہ رہے ہو عطائی. عطائی کہاں سے آگے کون سی آیت آ گئی اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں عطائی کرتا ہوں؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو معجزات دکھائے وہ رسول اللہ کا معجزہ تھا, زندگی کا حصہ تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے چلے گئے تو وہ معجزہ آپ کے ساتھ ہی جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان یہاں پہ بیٹھے اور وہاں پکارے. یہ تو صحابہ کرام نے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ نہیں کیا کہ آپ کو دوسرے در سے, دوسرے علاقوں سے, دوسرے ممالک سے, دوسرے بر اعظموں سے رسول اللہ کو پکارا گیا ہو. کوئی ایسی دلیل نہیں ملے گی. اور زندگی میں جب بھی رسول اللہ کے پاس لوگ آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ سے مانگنے کا کہا, اللہ سے التجا کرنے کا کہا. قرآن مجید بھرا پڑا ہے, سابقہ انبیاء کی مثالیں پڑھی ہیں. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال, حضرت یونس علیہ السلام کی مثال, جناب ایوب کی مثال. ایک ایک نبی پر جب تکلیف آئی تو ان نبیوں نے کس کو پکارا؟ ایک اللہ کو ڈائریکٹ پکارا. ایک ایک نبی کی دعا دیکھیں کیسے توحید پہ بڑا پڑا قرآن ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ کو دنیا میں چھوٹی چھوٹی سفارشوں کو اس میں شامل کر لیا. اب ہوتا کیا ہے, جو بندہ گناہگار ہوتا ہے وہ جب اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ رسول کا واسطہ دے رہا ہوتا ہے, یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. نعوذ باللہ. یہ شرک ہے, شرک. جذبات کی بات نہیں کر رہا, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کے بعد نبی کا وسیلہ واسطہ دینا قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. ہوا کیا؟ ظلم پہ ظلم, ظلمات بعضھا فوق بعض. کیا کیا انہوں نے؟ صرف نبی اور رسول تک نہیں رکے, نیچے تقسیم در تقسیم در تقسیم قیامت تک کے لیے. آج دیکھیں نا, صدیاں بیت گئی رسول اللہ کو گئے ہوئے. آج ہمارے کوئی علاقے میں, کوئی محلے میں, کوئی آپ نے دیکھا ہوگا دربار, لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ان کو بھی پکار رہے ہیں, ان کے وسیلے سے بھی دعائیں کر رہے ہیں. رسول اللہ کا خاص نہیں رکھا. جب دروازہ کھلتا ہے نا جرم کا تو پھر جرم ہوتی ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو, توحید کو ایسا خطرناک موڑ میں داخل کیا کہ انہوں نے کہا کہ وسیلہ ڈالنا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ کا بھی وسیلہ ہے, پھر رسول اللہ کے امتیوں کا بھی وسیلہ ہے, پھر ولیوں کا بھی وسیلہ ہے. پھر ولی کون ہے؟ رسول کی تو گارنٹی ہے نا کہ یہ رسول تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ ابی و امی, کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہمارا سب کچھ قربان, وہ تو رسول تھے, گارنٹی. لیکن اولیاء کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ بھی ولی, وہ بھی ولی, وہ بھی ولی؟ پھر ولی بھی زندگی میں نہیں, مرنے کے بعد. زندگی میں وہ اس کے خود سر کو درد ہو تو پیناڈول, اپنے دربار کے بعد سیکورٹی گارڈ, اور مرید کے لیے تعویذ. مرید بھی کمال کر رکھتا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ پیر صاحب آپ کے لیے سیکورٹی گارڈ اور میرے لیے تعویذ. تو آئے 2-3 تعویذ اپنے گلے میں بھی ڈالیں, نہیں ڈالتے. خود کچھ سیکورٹی گارڈ. اور تو اور پیر کی دعا سے کسی نے کہا کہ مرید ساری زندگی ایک سائیکل نہیں خرید سکتا, اور مریدوں کے نذرانوں سے پیر لینڈ کروزروں پہ بیٹھے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں. پوچھے نا ان پیروں سے, یہ جو پیسہ ہے, یہ دولت ہے, کہاں سے آیا؟ کیا تم نے کمائی کی ہے, دہاڑیاں لگائی ہیں, کیا کیا, محنت کیا کی ہے؟ یہ یہیں سے مال آیا ہوا, لوگوں کا نذرانہ, لوگوں کے صدقات, لوگوں کے خیرات. کیا وجہ کیا تھی؟ اور تو شفاعت کو تقسیم کیا گیا کہ ہماری اس کے آگے اور اس کی, ہماری وہ سنتا نہیں اور ان کی. نعوذ باللہ. یہ جملے نقل کفر, کفر نباشد, یہ میں ان کی جملے نقل کر رہا ہوں. وہ یہ نظریہ, یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری کہاں اللہ سنے گا. جاؤ کسی ولی کے دربار پہ, جاؤ جا کے نذرانہ دے کے آؤ, ماتھا رگڑ کے آؤ. یقین جانے بڑے بڑے جبوں کبوں والے, دستاروں والے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ 2 دن قبل میں ایک بہت بڑے دیوبند کے نامی گرامی, میں نام نہیں لیتا, مناسب نہیں ہوتا, نامی گرامی شخصیت, ایک شخص فوت ہو گئے ہیں, مفتی ظفر علی خان, نام سن رکھا ہوگا آپ نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کے مدرسے میں تقریبی بخاری ہو رہی ہے. سفید داڑھی پاڑے آدمی درس دے رہا ہے. کہاں پہ؟ ان کے مدرسے میں.
اور وہ کہنے لگا، یہ 3 دن قبل کی بات ہے، کہنے لگا جناب کہ میرے پاس ایک بندہ آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں فلاں دربار پہ جانا چاہتا ہوں، معین الدین چشتی کے دربار پہ۔ میں نے اسے کہا نہ جا، اللہ سے مانگ، وہاں کیا کرے گا؟ کہنے لگا قبر میں رات کو سویا، سونے کے دوران معین الدین چشتی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا تو نے میرے مرید کو کیوں روکا؟ کہتے لگے میں نے صبح ہوئی اس بندے کو بلایا، میں نے کہا جا بھائی، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ یہ حال ہے اتنے بڑے ٹھیکیدار توحید کے، توحید کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا پورے ملک میں، ہم توحیدی ہیں، اور حال کیا ہے؟ لوگوں کو اٹھاؤ درباروں میں لگاؤ، لوگوں کو اللہ کے در سے ہٹاؤ درباروں میں لگاؤ۔ ایک سوال ہے، جب معین الدین چشتی نہیں تھا دنیا میں کون تھا؟ معین الدین چشتی جب ماں کے پیٹ میں تھا اس کو خوراک کون دے رہا تھا؟ بس بات ختم ہو گئی۔ ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کو کوئی صحیح وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وسیلے کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق اللہ نے خود پیدا کی ہے۔ زندگی میں انسان ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے اور آپ کے محبوب نبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ ہمیں اس سفارش کا حقدار بنائے۔ اور بعض لوگ اس میں ایک اور راستے سے گمراہ ہوئی ہے، انہوں نے کہا قیامت کے دن کے لیے رسول اللہ کی سفارش کی دعا کرنا ہی گناہ ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ظلم اور جہالت، قرآن مجید کو مطالعہ نہ کرنا، اپنی ذاتی رائے سے لینا۔ کہنے لگے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کرے؟ کون ہے؟ ایک لفظ آگے پڑھ لیں الا باذنہ، تو مسئلہ حل ہو جائے۔ الا باذنہ، قیامت کے دن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے اپنی مرضی سے رسول اللہ کو اختیار دیں گے، رسول اللہ سفارش کریں گے۔ تو یہ ہے میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہو کے ایک نبی کے پاس، دوسرے نبی کے پاس، تیسرے نبی کے پاس کرتے کرتے آخر کار تمام نبیوں سے جب جواب مل جائے گا تو آئیں گے کس کے در پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ۔ اس دن کوئی پیر، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جس دن آدم علیہ السلام سفارش نہیں کر پائیں گے، جس دن نوح علیہ السلام سفارش نہیں کر پائیں گے، جس دن اتنے بڑے لیول کے انبیاء سفارش نہیں کر پائیں گے، مجھے بتا نہ تیرا پیر زیادہ طاقتور ہے یا نوح علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے؟ یقیناً آدم علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے یا تیرے پیر کا زیادہ ہے؟ اچھا یہ سلسلہ ہے، ایک سلسلہ کہ آپ جناب کس سلسلے سے مرید ہیں؟ یہ مرید کا سلسلہ کہاں سے نکلا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ عطیت الشفاء پہ جا کر ڈالا گیا۔ یہ کہا گیا کہ جناب ہم اس سلسلے کے بیعت ہیں، کیوں کہ کل قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو ہمیں بھی اپنے پیر کے ساتھ بلایا جائے گا، بالکل بلایا جائے گا۔ تو پیر ہی اگر وہاں نہ پہنچ پایا تو کیا کرو گے؟ پہلے تو یہ گارنٹی دو نا کہ وہ تمہارا پیر جو تمہارے ذہن میں ہے، میں نام نہیں لیتا بھائی، میں کیوں کہوں آپ بیل مجھے مار، جو تمہاری ذہن میں ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کل قیامت کے دن آگے جائے گا؟ گارنٹی ہے؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک شخص کی گارنٹی ہے، کون؟ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے حقیقی پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر کا معنی پتا کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں، پیر کا معنی جس کے لوگ پیروکار بنے۔ اب لفظ سمجھ آیا کیسی چال چلی گئی، کیسا لفظ اٹھایا گیا؟ آپ تو اردو والے تھے، آپ کو فارسی کا لفظ کیوں ڈالا گیا؟ تاکہ سمجھ ہی نہ لگے اور پورے عقیدے کا بیڑا گرک کر دیا جائے کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہے۔ کوئی پیر نہیں ہوتا، پیر ایک ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی پیروی کی جائے۔ پیر کا معنی جس کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ اب یہ بھی پیر، وہ بھی پیر، وہ بھی پیر، پھر رسول اللہ کدھر گئے؟ رسول اللہ کس معنی میں؟ یہ قرآن کہاں جائے گا؟ اس قرآن کی خبر ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم بیعت ہیں فلاں سے، وہ بیعت ہے فلاں سے، 12 سلسلے نکالے۔ اس سلسلے اس لیے نکالے کہ کل قیامت کے دن ہمیں یہ جنت میں لے جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جس دن نوح علیہ السلام اللہ کو یہ کہیں گے، اپنی سامنے پبلک کو کہیں گے میں اللہ سے التجا نہیں کر سکتا، کیوں؟ مجھ سے غلطی ہوئی۔ حدیث ہے کہ نہیں؟ پڑھیے، مانتے ہیں الحمدللہ۔ جب حدیث موجود، ایمان، تو پھر نوح علیہ السلام اپنی غلطی پہ معذرت کر رہے ہیں، تو کیا پیر غلطیوں سے پاک ہے؟ سب سے زیادہ غلطیاں ہیں ان کے پاس، ہم مجھے ضرورت نہیں ہے گنوانے کی، آپ خود جانتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ سمجھیے کہ اوتیت الشفاعت
صرف شفاعت کبریٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو قیامت کے دن اللہ نے آپ کو دینا ہے، اور آپ نے سجدے میں گرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے مانگوں گا۔ یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس کا مرید ہو جائے، آگے اس کا مرید ہو جائے، آگے اس کا مرید ہو جائے، آگے اس کا مرید ہو جائے، جب تک سانس چلتا ہے وہ کہتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے، سانس ٹوٹتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ جناب وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میری امت اکثریت جائے گی کہ نہیں جہنم میں؟ قرآن کہتے ہیں لام لانا جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھرنی جنوں اور انسانوں سے ہے۔ اعدت للکافرین وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ حدیث میں صحیح بخاری میں رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے معراج والی رات مجھے خبر دی گئی جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ کفران العشیر، خامتوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اب یہ ساری قرآنی آیات اور حدیث کدھر جائیں گی؟ پورا قرآن جو جہنم کے لیے بیان کر رہا ہے، آخری پارہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے۔ اور وہ لوگ منافقین جو کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھا نا منافقین نے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جس نے ایک انسان کو قتل کیا فکانما قتل الناس جميعا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم۔ اب یہ قتل کرنے والا کون ہے؟ انسان کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے نا۔ ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والا جہنم میں ہوگا، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو جہنم میں بار بار کیا کرے گا؟ مارتا رہے گا، اسی آلے کے ساتھ سزا مل رہی ہے۔ بہت ساری احادیث قرآنی آیات موجود ہیں کہ جہاں کلمہ پڑھنے والے جہنم کا حصہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں کے مرید ہیں تو ہمیں جہنم میں نہیں جانا، جہنم میں ہم نے بھی نہیں جانا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پہ امید ہے، گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہم نے کسی امتی کا دامن نہیں پکڑا، ہم نے دامن پکڑا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ۔ قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری ان بچیوں کو، ان بچوں کو، ان بزرگوں کو اللہ، ہمارے والدین کو اللہ شفاعت کبریٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرما دے۔ اللہ کل ہمیں رسول اللہ کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بہتری نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت علیہ۔